بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے؟ سوال نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور لقب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ رحمت بھرا سلوک فرماتے تھے، اور آپ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور لقب رحمت للعالمین ہے، یعنی جہانوں کے لیے رحمت۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق بھی یہی ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ جہان، دنیا، عظیم، بڑا، بے شمار، بہت زیادہ، خوبیاں، اچھائیاں، پہل کرنا، شروع کرنا، جانثار، جان قربان کرنے والا، شفقت، پیار، پرہیزگار، برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا، سرور، بادشاہ، تھکا ماندہ، تھکا ہوا۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام جو ہی زبان پر آتا ہے، ہماری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، ہمارے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نام میں ہمیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ کتنی برکت ہے ان کے نام میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے اور سب کے سردار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سچے تھے کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی تعریف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امین تھے کہ کافر بھی اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست دشمن سب کے لیے رحمت بن کر آئے، پوری دنیا کے لیے رحمت، حتیٰ کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعا دیتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے اور لہو لہان کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف کر دیتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ملتے تو بہت خوش ہوتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، خوب پیار کرتے، کبھی کاندھے پر بٹھاتے، سواری پر ہوتے تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے، کھانا تقسیم ہوتا تو بچوں کو سب سے پہلے دیتے، بچوں کے ساتھ سلام میں پہل کرتے، ان کی تربیت کا بہت خیال رکھتے، اپنے ساتھ نماز پڑھواتے، وضو کا طریقہ بتاتے۔ اگر کوئی بچہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نرمی سے فرماتے، بیٹے تم باہر جا کر پہلے اجازت لو، پھر اندر آؤ۔
اگر کوئی بچہ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے، بیٹے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار اور تربیت ہی کا اثر تھا کہ ہر بچہ اسلام کا جانثار سپاہی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ذرا ٹھہریے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کیا آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچئے اور بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کیا فرماتے؟ جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، بیٹے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ سبق ہی کی طرف ہے۔ شاباش! چلیے سبق پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوروں اور غریبوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، بلکہ خود بھوکے رہ کر بھی حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب انسان برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی پر مہربان نہ تھے، جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمزور اور تھکے ماندے جانور پر سوار نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نصیحت فرماتے کہ جانوروں کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، ان پر زیادہ بوجھ نہ لادو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کا ہمیشہ خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس سادہ اور صاف ستھرا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دانتوں کو باقاعدگی سے صاف کرتے تھے، اپنے گھر اور مسجد کو ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی بے حد عزیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ غذا کھائی اور معمولی لباس پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، بکری کا دودھ دھوتے، صحن کی صفائی کرتے، پتھر اٹھاتے، پانی لاتے، گارا ڈھوتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سخت سے سخت محنت کا کام بھی بڑے شوق سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محنت کرتے اور دوسروں کو بھی محنت کا سبق دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہمارے نبی اللہ کے حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی اللہ کا نام بلند کرنے میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں درود اور سلام۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا، تو پھر سوچئے اور بتائیے، کون سی ہستی اللہ کی حبیب ہے؟ آپ کا یہ جواب درست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اللہ کی حبیب ہے۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے،
تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔